واپسی بات سنیے بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس راستے سے واپسی نہیں ہے. آپ واپسی کی بات سننے کے لیے بیٹھے. واپسی والے کیا کریں گے؟ نیت کر رکھیے کہ ہمیں واپسی واپس جانا ہے. میں لوگ آتے ہیں دور طے کرتے ہیں، کہتے جی آج تو واپسی رستے کا مشورے میں کیوں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی والوں سے کہا قفلۃ کوزوۃ، ہماری واپسی نہیں، ہماری روانگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی واپسی کو بھی روانگی بنایا. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حدیث میں ساری فضیلتیں روانگی کی ہیں. گھر جانے کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ گھر کے مقابلے میں اللہ کے راستے کی فضیلت کو بیان کیا گیا. تم میں سے کوئی شخص ایک گھڑی اللہ کے راستے میں ہو، اور اس کے مقابلے میں ساری زندگی اپنے گھر میں رہ کر بیوی بچوں کے ساتھ اعمال خیر میں لگا رہے. ایسی پاکیزہ زندگی، جس زندگی میں کوئی معصیت، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی نہ ہو، تب بھی اس پاکیزہ زندگی سے اللہ کے راستے کی ایک گھڑی بہتر ہے. نقصان کی طرف جا رہے ہیں، نفع کی طرف جا رہے ہیں. یہ صحابہ اپنی واپسی کو اپنے لیے ارتداد سمجھتے تھے. قبیلے بنو اسلم سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم واپس ہو جاؤ، تو کہنے لگے نکرا نرتد ونرجع علی عقابنا، یا نبی اللہ ہم ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں، ہم مرتد ہو جائیں. صحابوں کو اتنا غم تھا اپنی واپسی کا، اللہ رب العزت نے خوشی سن کے غم کا حال بیان کیا. تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا. نبی جی آپ دیکھیں گے جب آپ ان سے کہیں گے لا کہ تم واپس ہو جاؤ، تو ان کی واپسی اس حال میں ہوگی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوگا. یہ غم زدہ ہوں گے کہ میں اللہ کے راستے سے واپس ہو جا رہا. ہاں، اس کے مقابلے میں جو منافقین ہوں گے یتولوا وهم فرحون، کہ وہ خوش ہوں گے چلو ہماری واپسی ہو رہی. واپسی کی خوشی منافق کو ہوتی ہے، مومن کو نہیں ہوتی. مومن کو تو غم ہوتا ہے. اس لیے صحابہ اس راستے میں واپسی کے ارادے سے نہیں، صحابہ اس راستے میں شہادت کے ارادے سے نکلتے تھے. ہر صحابی کی تمنا اس راستے کی شہادت کی تھی، واپسی کی تھی.
خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اس راستے کی شہادت کی تمنا نبی کرتے ہوں، اس راستے سے امتی کو واپس ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں، اللہ نے اس محنت میں ہمیں رکھا ہے، یہ محنت عمل جامع ہے، اس سے واپسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا کہ نبی جی ایمان والے جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ایک امر جامع پر ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے، لم يذهبوا۔ اللہ رب العزت نے واپسی کا انکار کیا۔ ہاں کوئی شدید اہم شرعی تقاضا ہو تو یہ اجازت لیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ جسے چاہیں اسے اجازت دے، سب کو نہیں، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ، لیکن اجازت لے کر جانے والوں کے لیے بھی آپ استغفار کریں۔ اس راستے سے اجازت لے کر جانا بھی تقصیر اور قابل استغفار ہے، بلکہ اجازت لینے والوں کا اللہ نے قرآن میں حال بیان کیا کہ نبی جی اجازت تو وہ لوگ لیں گے آپ سے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتے وہ جائیں گے ہمیں چھٹی ملے، جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ایسے لوگ تو اجازت لینے کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے اس راستے سے میرے بزرگوں واپسی آج نہیں ہوگی، واپسی اس دن ہوگی جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا، جس دن ہم قبر کے گڑھے میں رکھے جائیں گے۔ مولانا رسول اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری واپسی اس دن ہوگی جس دن لوگ تمہارے اوپر مٹی ڈالیں گے اور کہیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم نے اسی سے نکالا اسی میں پلٹا رہے ہیں، وہ ہماری واپسی کا دن ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری سنانے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ کسان ہی نہیں دیکھتا کتنا کھیت کٹ گئی، دیکھتا ہے کتنا ابھی باقی ہے۔ آپ سب حضرات ذمہ دار ہیں، ہمیں یوں نہیں دیکھنا کہ کتنا کام ہو گیا، جتنا ہوا اور جتنا نہیں ہوا اس کے مقابلے میں دیکھے کہ کتنا ہوا۔ ہماری ساری محنتیں، ساری کوششیں آدمی کی محنت کے مقابلے میں ایک تنقید کی بات دوسروں سے محنت کر رہا۔ مولانا رسول اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہوتا ہے مزدور اور ایک ہوتا ہے ذمہ دار اور ٹھیکیدار۔ مزدور وقت دیکھتا ہے اور ذمہ دار اور ٹھیکیدار وقت نہیں بلکہ کام دیکھتا ہے۔ یہ کام مزدوری کا نہیں ذمہ داری کا ہے۔ حدیث میں ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار کان کھول کر سن لو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس دن پوچھ ہوگی جس دن ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ آدمی کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا ہمیں یقین ہو گیا، کرنا کیا چاہیے کر کے کیا ہے، لگنا کہاں تھا کہاں لگ کر آئے، ایک ہمیں موقع دے، ایک واپسی ہو جائے۔ کسی کی واپسی ہوگی؟ آج تک کسی کی واپسی نہیں اور قیامت تک کسی کی نہیں ہوگی۔ ایک ہی اللہ نے ہمیں موقع دیا، تھوڑی سی مہلت دی، فرصت دی۔ اور علی حسن اللہ فرماتے تھے کہ دنیا کی زندگی مثل بلبلہ ہے، اس طرح پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، دنیا کی زندگی مثل بلبلہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اس راستے سے واپسی کے ارادے سے نہیں جائیں گے، کام کے ارادے سے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ کی زندگی میں عام طور پر ایک سفر سے دوسرے سفر کی طرف، ایک تقاضے سے دوسرے تقاضے کی طرف صحابہ وہ حج سے فارغ ہوئے، وہ حج سے فارغ ہوئے اور ارادہ کیا مدینہ منورہ کی طرف۔ فوراً جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی کہاں؟ ابھی تو ہمارا سب چل رہا ہے، 70 جنازہ رکھا ہوا،
ہر صحابی زخموں کے اندر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. ایک کافر نے پتھر اٹھا کر مارا جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے رفتار مبارک میں اور کی دو کڑیاں. ایک صحابی نے اسے دانت سے پکڑ کے کھینچا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں دانت باہر آ گئے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھال بن گئے. ہر آنے والی میرے بزرگوں ہر آنے والا تیر خود روکتے تھے. جسم کے اگلے حصے پر 60 سے زیادہ زخم تھا. ایک صحابی کا ہاتھ اتر گیا, چمڑی لگی رہی, اسی حال میں چلتے رہے, تکلیف بڑی, پیر سے دبا کر کھینچ کے پھینک دیا, لیکن واپسی نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ, میرے والد کی جماعت میں تھے, وہ تو شہید ہو گئے. میرے گھر میں میری 9 بہنیں ہیں اور میں اکیلا مرد, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ چلوں. رکنے کی نہیں, نکلنے کی اجازت مانگ رہے, جو ہمارے لیے رکنے کا بہانہ بنتا ہے. صحابی نے اسی کو اپنے لیے نکلنے کا راستہ بنایا. فرمایا کرتے تھے اعذار دکھا کر رکنا یہ منافقین اور منافقات کا مزاج تھا. اعذار چھپا کر نکلنا یہ صحابہ اور صحابیات کا مزاج تھا. یہ ہمارا عذر ظاہر نہ ہو جائے. اسی حال میں صحابہ آگے بڑھ گئے. اندر کے موقع پر پیٹ کو بڑھا ہوا, کھانے کے لیے چاروں طرف سے دشمن, حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے, شدید سردی اور کپڑا نہیں ہے. اس کے باوجود واپسی نہیں ہے. خندق سے فارغ ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے باہر نکلے. فوراً جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ ابھی واپسی نہیں, ابھی تو حملہ ہو رہا ہے, ابھی تو بنو قریظہ چل رہا ہے. کہنے لگے فرشتوں کی جماعت تو میں سب سے مٹی بھی نہیں جا رہی, وضاحت اختلاف, اور آپ نے اپنا سامان رکھ دیا. حالات نہیں ہے اور اس کے باوجود آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس لیے اصل بات ایک ہوتی ہے عوام, ایک ہوتا ہے عملہ. تو کام عوام سے نہیں, کام عملے سے ہوتا ہے. جس طرح ریل پٹری پہ چلتی ہے اسی طرح کام عملے سے ہوگا, اور عملہ قربانی سے چلے گا, قربانی سے بنتا ہے. مسلم علیہ رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک کے لیے اس راستے کی منزل طے کر کے چلے گئے. فرمایا کرتے تھے اس کام کی منزل صحابہ ہے. اس لیے حضرت نے حیات الیاس, حیات یوسف نہیں لکھوائی بلکہ حیات صحابہ لکھوائی. ہر کام کرنے والا صحابہ کی زندگی دیکھے اور صحابہ کی طرح کام میں چلے. آپ دیکھیں گے صحابہ کی زندگی میں تقاضے پر چلنا ہی ترتیب ہے. یہ نہیں کہ ہمارا تو سیروزہ لگ گیا, رشرہ لگ گیا, اب تو ہمارا چلنا نہیں. صحابہ امت کا ابتدا دیکھتے تھے اور ہم اپنی ترتیب دیکھتے ہیں. اس دن حضرت مشورے میں کہنے لگے کہ امت کی ارتداد کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا عملہ ترتیبوں میں الجھا ہوا ہے اور امت مرتد ہو رہی ہے. امت کی ارتداد کی طرف اور ہم ترتیب کی طرف. جی اب تو ہم تیسرے سال سوچیں گے جتنا کب لگے گا ہمارا. 2 سال تک کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا زندگی کی جگہ کر. آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا تم تنفروا, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب بھی تم سے نکلنے کو کہا جائے تو نکل جایا کرو. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 14 سال لگا کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں سیدھے خیبر پہنچ گئے. آپ نے ان سے معانقہ کیا, بوسہ لیا, پھر فرمایا مجھے معلوم ہے کہ جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے, خیبر کے فتح کی زیادہ خوشی ہے. پھر آگے کا موسیٰ کا تقاضا آیا, آپ نے جماعت بنائی اور فرمایا دیکھو اس جماعت کے امیر زید ہوں گے, پھر جعفر پھر ابن رواحہ. ایک یہودی کھڑا ہو کر سمجھاتا ہے, کہنے لگا اب ان تینوں کی واپسی نہیں ہے, انبیاء کے کلام کا مطلب ہی ہے. ایک مرتبہ بھی نہیں کہ رسول اللہ میں تو 14 سال جما کر آ رہا, آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ اب تو چلے جما کر
اب اپنے اوپر ہاتھ نہیں رکھواتے. اور ایسے ہی ہوا. اس کے بعد ان کی واپسی نہیں ہے. ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹی کے گھر گئے. پوچھا یہ کون سی عورت ہے؟ حفصہ نے کہا یہ اسماء بنت عمیس ہے. حضرت عمر نے فرمایا آل حبشیہ آل بحریہ نام نہیں دیا بلکہ ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا. کیونکہ دور صحابہ میں جو آپس کا تعارف تھا وہ قربانیوں سے تھا. یہود و نصارہ کی طرح عہدے اور ڈگریوں سے نہیں تھا. ایسا نہ کرتے تھے عہدے اور ڈگریوں سے تعارف کرانا یہ تو یہود و نصارہ کا مزاج تھا. فرمایا کہ جب قبر کے گڑھے میں رکھے جاؤ گے کیڑے مکوڑوں کی جگہ بنو گے پھر معلوم چلے گا تمہارے عہدے اور ڈگری کس کام میں. معمولی یہود و نصارہ کی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے 60 سال کی زندگی لگا دی. 10 سال کے کورس سے کیے. کبھی کسی مفتی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھا کہ مفتی صاحب یہ 10 سال کا کورس کس قرآن و حدیث سے ہے. اور جس کام کے لیے لاکھوں انبیاء اور صحابہ کی زندگی لگ گئی اس میں 13 روزہ عشرہ چلہ لگانے کو پوچھتے ہیں جو قرآن حدیث میں کہاں ہے. زندگی باطل کے رخ پر لگا کر آئے. کسی نے کبھی پوچھتا ہے؟ میرے بزرگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسماء تمہاری ہجرت سے ہماری ہجرت افضل ہے. بطور کہا کہ اسماء رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہا عمر آپ مدد کریں. آپ کی ہجرت تو وہاں تھی جہاں حضرت سے جہاں مرکز تھا جہاں مرکز والی تھے جہاں وحی کا نزول تھا جہاں غیبی تائیدات اور غیبی نصرتیں نازل ہو رہی تھی. ہماری ہجرت تو وہاں تھی جہاں حضرت نہیں مرکز نہیں کوئی ہمیں سکھانے والا نہیں سمجھانے والا نہیں کوئی کھلانے والا نہیں نادانوں کو کوئی سمجھانے والا بتانے والا نہیں تھا. ہمیں تو ہر وقت بلایا جاتا تھا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے. پھر قسم کہا گیا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ کرا لوں کہ افضل کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسماء رضی اللہ عنہ نے قبیلہ رکھا. آپ نے فرمایا اسماء تم نے سچ کہا تمہاری ہجرت 2 ہجرت ہے. عمر کی ہجرت 1 ہجرت ہے. اس زمانے میں ایک خاتون بھی حضرت عمر سے آگے نکل گئی اپنی قربانیوں کی وجہ سے. ایک خاتون بھی جانتی تھی آگے بڑھنے کا راستہ اور صرف قربانی ہے. اس لیے حدیث میں اللہ رب العزت ان اللہ یحب العبد التقی الخفی کہ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے وہ بندے اور بندی اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں جو تقوی کے ساتھ اور بغیر شہرت کی مخفی زندگی گزار کر اللہ کا کام کرتے ہیں. کیونکہ آدمی اللہ مشہور ہو جاتا ہے اللہ کے مردود ہو جاتا ہے. اللہ کے مشہور نہیں اللہ کے مقبول چلتے ہیں. اس لیے صحابہ کی قبروں کا بھی پتہ نہیں کہ صحابی کہاں ہے ایسے اپنے آپ کو چھپا کر لے کے گئے. اس لیے میرے بزرگوں ہر خاتون کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو تقاضوں پہ لے کے چلنا. اس زمانے کے مرد بھی تقاضے کریں اس زمانے کی خواتین بھی تقاضوں پہ چلا کرتے ہیں. یہی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئی. بعد میں گئی کہ ساتھ میں آئی 7 سال کے بعد واپسی ہوئی. ام عطیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات کہ میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات کی. اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن میں صحابہ کی صفت بیان کی صالحون کہ وہ اللہ کے دین کے لیے دنیا میں چلنے پھرنے والے ہوں گے اسی طرح ازواج مطہرات کی اللہ رب العزت نے صفات بیان کی ہے کہ یہ مسلمان ہوں گی فرما بردار ہوں گی اطاعت کرنے والی ہوں گی اور عبادت کرنے والی ہوں گی اللہ کے دین کی محنت کرنے والی ہوں گی. مسلمات قانتات تائبات عابدات صالحات طیبات مبکرات.
جس طرح خروج مردوں کے ذمے ہے اسی طرح خروج اس ملک کی عورتوں کے ذمے ہے. جس طرح مردوں کے ذمے تقاضوں پہ چلنا ہے اسی طرح خواتین کے ذمے بھی تقاضوں پہ چلنا ہے. آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا زمانہ شروع ہوا. ارتداد کی آگ لگی. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتداد سنتے ہی فوراً اپنی جماعت بنائی. اپنے شوہر اپنی بیوی کی خود تشکیل کی. اس زمانے میں مرد تشکیل کرتے ہیں عورتوں کی, اور وہاں عورتیں خود اپنی تقاضے کے اوپر جماعت بناتی تھی. ترتیب تو بہت بات کی چیز ہے. ترتیب تو میرے بزرگوں بالکل ادنا اور ابتدائی کرنے کی چیزیں. کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا تو کرو. اس لیے وہ امتحانی ابتدا ہے, ادنا نہیں, ادنا ہے, آنا نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے ہمارے ضعف ہماری کمزوری کو دیکھ کر ایک ضعیف حضور کی ترتیب بنا دی. ورنہ اصل جس رخ پر صحابہ تھے, جن قربانیوں کے ساتھ صحابہ قیامت تک ایک امتی کا وہ ہے, وہ ترتیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں, اذا اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرا اخر بین النسائین. آپ ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے تھے نکلنے کے لیے. اس زمانے میں لوگوں کو دھوکہ لگ گیا, جی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے تھے, دین سیکھ لیے, اب کیا ضرورت ہے. وہ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے, دین سیکھ کر فارغ ہو گئے, اب روزہ نماز کرتے رہے, اب نکلنے کی کیا ضرورت. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اس کام کا مقصد بہت اعلیٰ ہے, لیکن لوگ اپنی کم فہمی اور کمزوری کو سمجھتے ہیں کہ ایک دین سیکھنے کی چیز اور دوسرا دین سیکھ کر فارغ ہو جائے. فرمایا کرتے تھے اس راستے میں نکل کر دین سیکھ لینا یہ تو الف با تا کی طرح ہے. اور بعض پڑھے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جاہل لوگوں کا کام ہے, جو عورتیں جاہل قسم کی ہو جا کر دین سیکھ لیں, ہمارے گھر کی مستورات پورا قرآن حدیث نماز روزہ سب کچھ جانتی, انہیں کیا ضرورت ہے. یعنی نبوت کے کام کو جہالت کا کام سمجھ کے چھوڑ دیا. اتنی بڑی جہالت کی بات ہے. نبیوں کے کام کو یوں کہتے ہیں جاہلوں کا کام. کتنی بڑی جہالت کی بول ہے. جس کام کو انبیاء نے کیا, انبیاء کے گھر والوں نے کیا, آپ اس کام کو کہتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں تھی. ان کے گھر میں قرآن کا نزول ہوتا تھا, جبریل امین آتے تھے. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر دین کا 3 حصہ کیا جائے تو ثلث دین یا نصف دین صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت لایا ہے, اور خود ہی اپنا حال نقل کرتی ہے. آپ دیکھیں گے ازواج مطہرات بھی تقاضوں پر چلا کرتی تھی. اس لیے آپ کو یہاں بلائے گئے, اس لیے نہیں کہ واپسی کے بعد ان کا گھر جائے, اب ہم ترتیب سے چلیں گے, نہیں, اس لیے بلایا گیا تاکہ یہاں کے آ کر اب ہم عالم کے تقاضوں کو پورا کریں گے. یہاں نہ گئے کے لیے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے ہم عالمی مرکز میں لیے بلاتے, تاکہ یہاں سے عالم کے تقاضوں کو لے کر سمجھ کر اس کو پورا کرنے کے راستے سے جائیں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کی عزت اور بڑھا دی. جس زمانے میں لوگ 3 دن کے لیے تیار نہیں تھے, 3 سال کی جماعت بنائی. دوسرے گشت کے لیے کو تیار نہیں تھا, دوسرے ملکوں میں جماعتوں کو روانہ کیا. اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین کہنے لگے حضرت بڑے عزت کی بڑی بات تھی, امت میں اتنی استعداد نہیں ہے, امت اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی. مولانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت قربانی کی سب سے اعلیٰ سطح پر پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتے تھے لوگوں یہاں آ جاؤ تمہاری منزل بھی ہے. اور ہم پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کے لوگوں سے یوں کہہ رہے ہیں لوگوں ہم سب کی منزل ہے وہی, چلنا ہم سب کو وہی ہے. پھر فرمایا کہ لینے والا ہاتھ بدلا ہے, دینے والا ہاتھ نہیں بدلا. دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے, وہ ہمیشہ سے حی قیوم ہے, ہمیشہ.
اس لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے وعدہ فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے صرف آگے فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، اس کا خیال گمان یہ ہو کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، چاہیے کہ وہ آسمان سے یا اپنے گھر کی چھت سے کوئی رسی لگا کر خودکشی کر کے مت کرے۔ مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کا کام کرے اور اللہ کی نصرت و مدد کا یقین نہ رکھے ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ کے جو مدد کے ضابطے ہیں وہ عبادت نہیں دعوت ہے۔ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ عابد کی انتہا میرے بزرگوں کرامت ہوتی ہے، عابد کی انتہا کرامت ہوتی ہے، خدائی کی ابتدا نصرت ہوتی ہے، خدائی کی ابتدا نصرت ہوتی ہے۔ عابد کا آخر کرامت پر، خدائی کی ابتدا اللہ کی نصرتوں سے ہوتی ہے، دعوت کی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی عبادت کو قصوں کو نہیں بیان کیا، فلاں نبی ایسے عبادت کرتے تھے، فلاں نبی ایسے عبادت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں انبیاء کی دعوت کے قصوں کو بیان کیا کہ قوم کو اس طرح دعوت دی، قوم نے پلٹ کے یوں کہا، پھر اللہ کی نصرت اور مدد آئی قیامت کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی باللتی ہی اقوم، قیامت تک کے لیے قرآن رہبری کرے گا۔ اس لیے جس کی قربانی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ صحابہ تعجب سے کہنے لگے رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، پھر جب وہ عمل کریں گے تو انہیں ایک ایک عمل پر 50 لوگوں کے بقدر اجر ملے گا۔ صحابہ نے پھر تعجب سے پوچھا رسول اللہ یہ ان میں سے ہوگا ہم میں سے؟ آپ نے فرمایا منکم، تم میں سے ہوگا۔ ایک ایک امتی کو 50 صحابی کے بقدر اجر ملے گا۔ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ فرماتے تھے یہ اجر مدد کے ساتھ ہے، یہ اجر مدد کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں یہاں سے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک فکر، ایک قرآن، ایک غم، ایک ہم لے کر جانا۔ اللہ نے آپ کو دکھایا، آپ اپنی آنکھوں سے امت کا حال دیکھ کر آئے، امت کس بے دینی، کس بے حیائی اور کس معصیت اور نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہی۔ امت آگ کی طرف ہے، جہنم کی طرف ہے۔ مولانا علیہ صاحب اللہ علیہ چار دیواری میں رات میں نیند نہیں آتی تھی، سوتے نہیں تھے۔ تو علیہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ کہنے لگے جو مجھے لگی اگر تمہیں لگ جائے جاگنے والے ایک نہیں بلکہ دو ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل متواصل اللحظان دائم الفکر له راحة لا يتكلم بغیر حاجة، غمگین، فکر مند اور بے چین رہا کرتے تھے، ایک اندر بے چینی کڑن فکر تھی۔ آپ نے صحابہ کو مثال دے کر سمجھایا کہ لوگ جہنم میں اس طرح گر رہے ہیں جس طرح پروانے آگ میں گرتے ہیں، اور میں لوگوں کی کمر پکڑ کے کھینچ رہا، اس کے باوجود لوگ میرے ہاتھ سے چھوٹے ہوئے جا رہے ہیں۔ شیطان ہمیں سمجھا دے گا کہ جی ہمارا تو چلہ لگ گیا، اب تو ہمیں تیسرے سال کے بعد سوچنا ہے۔ نہیں میرا جن حضرات کے 2 چلے لگ چکے فوری طور پر یہی آدمی طے کرے کہ ہمیں اگلی جماعت سب لے کر آنا بیرون کے لیے۔ یہ مہینہ ہے، یہ ہفتہ ہے، اسی ہفتے میں اسی مہینے میں آخر
پورے ضلع میں حلقے میں محنت کر کے جتنی مستورات 2 مرتبہ لگائی ہوئی ہے فوراً چلہ لگوایا لے کر آ گئے. بیرون جانے کے لیے بنیادی شرط مستورات کا 2 چلہ لگاؤ مرد کا، 3 مرتبہ 4 ماہ لگاؤ، باشرہ ہو، شادی شدہ ہو، 4 جوڑوں کی جماعت 5 مستورات ہی ہو سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلا تقاضا ہی بیرون کا پورا ہوا. کون تھا؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ بیرون کا تقاضا بعد میں دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلا تقاضا ہی بیرون کا پورا ہوا، اور آپ نے اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو کہاں بھیجا؟ حبشہ بھیجا. بطور فخر کے فرمایا ان عثمان اول من ہاجر بأہل بعد لوط علیہ السلام، اس لیے کہ لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو اللہ کے دین کی ہجرت کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب غزوۃ البحر قائم کیا، سمندری سفر، غزوۃ النساء بخاری شریف میں، اور اس میں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کا قصہ نقل کیا. جس طرح اس زمانے میں مرد ملکوں کے تقاضوں پر، اس سے آگے آپ کو مستورات ملیں گی ملکوں کے تقاضوں پر. فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی آپ قبا جاتے واپسی تو میرے گھر سے ہوتے ہوئے تشریف لے جاتے، حسب معمول تشریف لائے، میں نے آپ کے لیے کھانا رکھا، کھا کر آپ قیلولہ کے لیٹ گئے، محرم تھی آپ کا سر کھجلانے لگی، آپ کو نیند آ گئی، تھوڑی دیر میں آپ مسکراتے ہوئے اٹھے تو کہنے لگی یا رسول اللہ کس بات کی خوشی؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا سمندری سفر کر اس طرح بادشاہ کرتے ہیں. اس زمانے کا سب سے مشکل سفر سمندری سفر کا، پتا نہیں کشتی کو سرخ پر. تو کہنے لگی یا رسول اللہ کہ جماعت کی ہمیں دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جماعت میں شامل فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم خاتون ہو، مستورات ہو، تمہارا جانا ناجائز اور حرام ہے، تم کیسے جاؤ گی، کتنوں میں پڑ جاؤ گی، بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جماعت میں شامل فرما دے. پھر آپ لیٹ گئے، 2 مرتبہ پھر آپ نے خواب دیکھا، پھر انہوں نے پوچھا، پھر دعا کی درخواست کی تو کہنے اللہ کے نبی نے فرمایا انت من الاولین ولست من الاخرین، کہ تو پہلی جماعت میں جائے گی دوسری جماعت میں نہیں جائے گی. کیوں؟ کہ جب پہلی جماعت میں شہید ہو جاؤ گی دوسری جماعت میں جاؤ گی. شہادت پکی. حضرات شیخین کا زمانہ گزر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئی، واپسی پر سواری سے گری، سواری گر گئی، وہی انتقال ہوا. آج بھی ان کی قبر ایک جزیرہ قبرص ایک جزیرہ جزیرے کے اندر ہے. ایک خاتون اپنے قبر سے گواہی دے رہی کہ دیکھو دنیا میں جس طرح صحابہ کی قبریں ہیں اسی طرح صحابیات کی قبریں ہیں. اس امت کے سب سے بڑے مفتی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ان کی قبر ہے. اردو میں جہاں ان کی قبر ہے انہیں کی قبر کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی کی قبر ہے. اس امت کا سب سے بڑا مفتی اپنے عمل سے فتویٰ دے رہا کہ دیکھو جس طرح دنیا میں صحابہ کی قبریں، یہ نہیں کہ دین سیکھنا ہے قریب میں چلے جاؤ اور وہیں سے دین سیکھ کر آ جاؤ، وہاں مفتی صاحب کو کیا ضرورت. لیکن دوسرے ملک میں ان کی قبر ان کے گھر والوں کی قبر. اس لیے میرے بزرگوں ہر خاتون کی ذمہ داری ہے جسے روزہ سے لے کر بیرون تک کے تقاضے کو خود سوچے، خود اپنے اوپر لے اور محنت کوشش کر کے اپنے خاندان سے، اپنے گھرانے سے، اپنے محرم مردوں سے چھانٹ کر اپنی جماعت بنائے. تھوڑی سی آپ محنت کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے گھرانے سے، آپ کے خاندان سے جماعتیں بنے گی. اللہ کا شکر ہے کہ اب جماعتیں خاندان سے جاری. تھوڑے دن پہلے ایک خاندان کی ساری جماعت گئی، بیرون بھی اندرون بھی. امت میں استعداد ہے، پورا خاندان تفریح کے لیے نکلتا ہے. آپ دیکھیں ملکوں میں کوئی ملیشیا ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اور اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے استعداد نہیں ہے. استعداد ہے لیکن باطل کے لیے استعمال ہو رہا. اس طرح ملکوں کے تقاضوں کو پورا کرنا،
اسی طرح میرے بزرگوں، آپ کے حلقوں میں بہت سارے ساتھی ہوں گے جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں لیکن مسکرات کے کام میں نہیں ہو. آپ دیکھیں گے بہت سے مرحوم جن کی اولادیں محروم ہیں. محرومی کی ایک بڑی وجہ مسکرات کا کام میں نہ لگنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں مثال دے کر سمجھایا. جس زمانے کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس زمانے کے سیدنا لوط علیہ السلام ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں نبی ہیں، لیکن اولاد لوط میں کوئی آپ کو نبی نہیں ملے گا. جتنے نبی سب کے سب اولاد ابراہیم ہیں. ان کے بعد اللہ نے کسی اور کی اولاد میں کوئی نبی بھیجا ہی نہیں. ہزاروں انبیاء اولاد ابراہیم میں ملے گے. قیامت تک اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ جو اپنی نسلوں سے اپنی نسلوں کی ہدایت چاہتا ہے وہ کام میں کیسے چلے؟ سرات کے ساتھ چلے. ورنہ ایک پہیے کی سواری ایک پر کا پرندہ ہے، اپنی تمام تر قربانیوں میں ناقص، نامکمل اور ادھورا ہے. جس زمانے کے ابراہیم علیہ السلام اسی زمانے کے لوط علیہ السلام، اولاد لوط میں کوئی مذکر اولاد بھی نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے انا ملت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہوں. صلی اللہ علیہ فرماتے تھے آگے کی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں تھی، سارا اور ہاجرہ. سارا اصل تھی لیکن ہاجرہ کی قربانی بڑھ گئی. ہاجرہ کا نام ہی پڑا ہے ہجرت کی وجہ سے. تھوڑی سی قربانی میں فرق ہوا، اللہ نے قیامت تک کے لیے فرق ڈال دیا. سارا کی اولاد میں چھوٹے چھوٹے نبی اور ہاجرہ کی اولاد میں سب سے بڑے نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اس امت کو سمجھانے کے لیے. اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہہ رہے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ میرے بیٹے سوار ہو جاؤ. تو بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل، ابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کہاں سے آئے گا. نبی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آج کوئی بچے گا نہیں. جان بچانے کی بات کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میرے بیٹے میں تم کو دیکھ رہا ہوں ذبح کر رہا ہوں، تمہارے کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا یا ابتی فلما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا آپ مجھ کو ذبح کر دیں، صبر کرنے والے پائیں گے. ایک نبی جان لگانے کی بات کر رہا، دوسرا نبی جان بچانے کی. وہاں حفاظت ہے یہاں شہادت ہے. لیکن وہاں ماں نافرمان ہے تو اولاد بھی نافرمانی دکھا دی. اور یہاں ماں قربانی کے ساتھ ہے تو اولاد بھی قربانی پیش کرتے. قیامت تک کے لیے قربانی پیش کر کے دکھایا. پھر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ اب جتنے نبی آئیں گے سب سے سب اولاد ابراہیم. اب کوئی ابراہیم علیہ السلام سے حسد کرے گا؟ یہی خاندان، یہی گھرانہ، یہی لوگ کیوں؟ جس خاندان نے، جس گھرانے نے قربانی دی، اللہ نے اس سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا. اب حسد کرنے سے کیا فائدہ کہ جی یہی کیوں، انہی میں کیوں؟ تو اللہ کی ترتیب ہے. جو اپنی نسلوں سے ہدایت، محنت اور ہدایت چاہے وہ کام میں کیسے چلے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اصولات کے ساتھ چلے. ورنہ بہت سے گھرانے آپ کو محروم ملیں گے. اس لیے جتنے آپ کے یہاں ساتھی 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں، جماعی مشورہ کاروباری ہوتی ہے، ہزاروں ساتھی حلقوں میں 4 ماہ والے، لیکن مستورات میں چل رہے ہیں کہیں سے کہیں تک علاقہ کا علاقہ. وہ ابھی تو ملک کا ملک خالی ہے، یورپ کا جوڑنا، اتنے ممالک. ابھی اس میں بھی تجزب ہے کہ مستورات کا کام جائز ہے ناجائز ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ امت کی مستورات امت میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محدث سوچتا ہے؟ آپ کبھی سوچے کہ مستورات ہماری امت میں ہے یا نہیں ہے؟ جب امت سے ہم کسی کو نکال نہیں سکتے، ذمہ داری سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ فضیلت میں برابر ہے، وعدوں میں برابر ہے، وعیدوں میں برابر ہے. عبادت کی ذمہ داری میں آپ کو دیکھیں گے کہیں سے کہیں تک الگ نہیں ہے.
5 وقت کی نماز مردوں پر ہے، عورتوں پر ہے، روزہ مردوں پر ہے، عورتوں پر ہے، حج ہے، زکات ہے، پھر عبادت کی ذمہ داری میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ اوابین سے اگر کوئی نماز پڑھے مرد عورت دونوں کے لیے اور دونوں کے لیے وہی وعید ہے، تو پھر دعوت کے فریضے میں الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے فرماتے ہیں ذمہ داری میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے، ہاں طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے، مردوں کا کام کھولا ہوا، مستورات کا کام پردے کے ساتھ، ان کے شرائط کے ساتھ، اور شرائط بھی جس طرح عبادت کے لیے شرائط کا پورا کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح دعوت کے لیے شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کے اوپر غسل ضروری ہے تو فجر سے پہلے غسل کرے گا یا سورج نکلنے کے بعد غسل کرے گا؟ اسے تو نماز پڑھنی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ، ورنہ تاخیر کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح ایک آدمی علماء لکھا ہے کہ ایک عورت مغرب سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوئی کہ جلدی سے بدن پر پانی بہا کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، اللہ اکبر۔ اس عورت کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اسی وقت فوری طور پر غسل کر کے عصر اور مغرب پڑھے گی، یہ نہیں کہ اگلے دن سے نماز شروع کریں گے۔ علماء لکھا ہے کفر کا خدشہ ہے، اور سردی کا موسم ہو تو جمعہ جب دن شروع ہو دن دیکھیں گے ایک ہفتہ ضائع گزر گئے نہیں میرے وجہ اسی وقت فوری طور پر جس طرح عبادت کے لیے شرائط پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے دعوت کے شرائط 30 سال تک شرائط پورے نہیں ہوئے۔ دلی میں جانے کے لیے بنیادی شرائط جن شرائط کے ساتھ آپ نکلے تھے وہی شرائط ہے، مرد کا 4 ماہ لگا ہو، باشرہ ہو، شادی شدہ ہو، جو مستورات ہوگی وہ اس کا 1 اشرہ لگا ہو، شرعی پردہ، شرعی محرم، بچہ اور حمل نہ ہو، 5 جوڑوں کی جماعت، 1 جوڑا پرانا اس کا پہلے سے چلنا لگا ہو، باقی بہترین جماعت وہ ہے کہ ہر جوڑا اپنے ساتھ نئے جوڑوں کو لے کر نکلے، فیروزہ سے لے کر بیروت لے کر ان کے شرائط کے ساتھ۔ اسی طرح عشرے میں جانے کے لیے جتنے ساتھی چلنا لگائے ہوئے مردوں میں ان سب کی عشرے کی ترتیب بنا دیتے بالاستیعاب ایک محنت ہو، عشرے میں جانے کے لیے مرد کا چلنا لگا ہو، باشرہ ہو، شادی شدہ ہو، کنوارا لڑکا عشرے میں نہیں جائے گا، اس لیے ہمارے یہاں شادی شرط ہے، اور شادی کی بنیاد دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تکمیل ایمان کے لیے شادی ہوتی ہے، تکمیل شہوت کے لیے شادی نہیں ہے، دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شادیاں ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں کی، اور صرف دعوت کے تقاضوں کے لیے، ایک خاندان میں، باقی سب غیر خاندان میں، اپنی 4 بیٹیوں کی شادی، 1 بیٹی کی شادی خاندان میں، باقی سب غیر خاندان میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مطالبہ کیا تو آپ نے دے دیا، آپ نے فرمایا صرف ایک چیز سب پر بذات دین شری بتیدار کہ جہاں دین دیکھو وہاں کیا کرو، رشتہ کر دو، شادی کر دو۔ ہمارے لوگ رشتے نہیں تلاش کرتے، فرشتے تلاش کرتے، رشتہ نہیں بلکہ فرشتہ بتاؤ، اور چند سالوں کے بعد فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں۔ کیا کے لیے فرشتے کیا کے لیے تلاش کرتے ہیں؟ لوگ اس زمانے میں بیٹی نہیں بیٹی تلاش کرتے، بیٹی بتاؤ اس کی حیثیت ہے، قارون کی طرح خزانہ ہو، نمرود کی طرح حکومت ہو، سلطنت ہو، ورنہ کم سے کم حامان کی طرح عہدہ ڈگری تو ہونا ہی چاہیے، اس سے کم پہ راضی نہیں ہے۔ آخری درجے کی بات کہ فرعون جیسا ذلیل آدمی تو ہو جو یوں کہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تو سب سے بڑا رب ہوں، سارے گھر کا نظام تو میں خود چلاتا ہوں، اپنے پیر پہ کھڑا ہوں، وہ جیسا رب کون ہے دنیا میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی ہوئی تو کرائے کے گھر میں ہوئی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کرائے کے گھر میں اتری، ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، مہر دینے کے لیے تو مہر نہیں ہے ان کے پاس، تو شادی نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا کرتے تھے نکاح کو مشکل بناؤ گے دنیا میں گناہ اور زنا عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو، جنازہ تیار ہو اور لڑکے لڑکیاں
شادی کے لائق ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ منتخب میں حدیث نقل کی فیدا بلغ فلیزوجہ کہ جیسے ہی بالغ ہو فوری طور پر شادی کر دو، ورنہ جتنا گناہ ہوگا اس گناہ کا وبال کس کے اوپر ہے؟ اس کے باپ کے اوپر ہے۔ یہود و نصارہ نے ایک معیار قائم کر دیا، ہم نے اسی معیار کو ایک اپنا طریقہ سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، فلاں علاقے میں جانا ہے۔ جا کر محنت شروع کر دی، 3 دن میں سارا قبیلہ ہدایت کی طرف آ گیا، کارگزاری لکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد الرحمن اسود کی بیٹی جو قبیلے کا سردار ہے وہاں شادی کر لو اور اس عورت کو دین سکھاؤ تاکہ وہ اس قبیلے کے ساری عورتوں کو دین سکھائے۔ اس طرح ہمارے یہاں شادی ہونا ضروری ہے، اسی طرح بادشاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھنے میں مسلمان دکھائی دے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو ایک مسلمان حیادار پاک دامن پردہ نشی عورت کو ایک یہودی نصرانی مجوسی کافر لے کے جا رہا، کہیں سے کہیں دیکھنے کو تیار نہیں۔ لوگوں کے زمانے میں دھوکہ لگ جا رہی ہے، اندر سے مسلمان ہو، باہر سے مت دیکھو۔ ایسا میں کہتے تھے زبان کے دھوکے میں مت آنا، بولتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے۔ اگر یہ مسلمان ہوتا تو اسلام لکھتا۔ اس لیے کفار اسلام کا مطالعہ کتابوں میں نہیں صحابہ کی زندگیوں سے کیا کرتے تھے۔ اسلام کے اسلام یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری امت میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کر لے۔ ادنا درجے کی تشبہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے حدیث میں من تشبہ بقوم فهو منهم کہ جو جس قوم کی مشابہت ادنا درجہ بھی اختیار کر لے انہیں میں سے ہو گیا۔ علماء لکھا ہے یہ نہیں کہ مرد پوری طرح عورت بن جائے، بلکہ کان میں بالی، ہاتھ میں کنگن لگا لیا، بلکہ عورتوں کے رنگ کا کسی نے چادر بھی اوڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرما لیا۔ ایک صحابی تھی گلابی رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ پہلے زمانے میں مردوں کی چادریں اوڑھنے کی الگ ہوتی تھی سردی میں، اب ایسا کمبل لایا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مرد کا بستر ہے عورت کا بستر ہے، مرد کی چادر ہے یا عورت کی چادر ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما لیا، وہ چادر لا کر چولہے میں ڈال دی رسول اللہ، یہ چادر سے چولہے میں ڈال دی تھی، عورت کو دے دیتا، عورت کی چیز اس لیے وہاں نے لکھا ہے مردوں کے بارے میں کہ اپنی آنکھوں میں کاجل مت لگانا، انہیں کہ سرما لگا رکھا ہے، سرمے کے نام پر بازار میں کاجل بیچ رہے ہیں، خوشبو کے نام پر بدبو بک رہی۔ حضرت کو لوگ لگاتے ہیں، حضرت ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، سامنے حضرت سنت ہے، حضرت نے کہا ہاں خوشبو سنت ہے، بدبو سنت نہیں ہے۔ اس طرح عورتوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت حرام ہے، اسی طرح کفار کی مشابہت بھی حرام ہے۔ کوئی مرد عورت بنے گا، اسی طرح مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کافر کی طرح کافر کا لباس پہنے، یہ مسلمان پنڈت کا لباس پہنے گا۔ اس طرح پنڈتوں کا لباس ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح پینٹ شرٹ انگریزوں کا لباس پہننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کسی کافر کو دیکھا آپ نے مسلمانوں کا لباس پہنتے ہوئے؟ حضرت چھوڑتے ہیں، پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا شوق کافر بننے کی بات۔ ایک کافر مسلمانوں کے ملک میں کافر بن کے رہتا ہے اور مسلمان کے گھر میں مسلمان بننے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان اور مشرک میں کافر میں فرق ہی سنت سے ہوگا، اگر سنت نہیں ہے تو کیا فرق ہے؟ فرائض تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین والیہود کہ یہود اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ کیسے کرو؟ فخ الشوارب واعف اللحى کہ موچے کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے پہ داڑھی کٹا لیں، حالانکہ داڑھی کٹانے کا حکم ہے، بڑھانے کا حکم ہے۔ داڑھی کیسے کٹانے کا کہیں حکم ہے؟ آپ دیکھ لیں کہیں حکم ہی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نے عورتوں کو زینت دی، سر کے بال چوٹی سے، اسی طرح مردوں کو زینت دی
داڑھی سے کوئی عورت ٹکلی ہو جائے، ٹکلی بیوی کوئی پسند کرے گا؟ جیسے ہمارے گھر کی دلہن بہت فیشن میں آئی ہے، کیسے آئی ہے کہ ٹکلی آئی، ٹکلی نہیں پگلی آئی ہے، اور کوئی داڑھی کٹا لے کہ بہت فیشن ہے۔ علماء لکھا ہے کہ مرد نہیں، اللہ نے مرد بنایا تھا عورتوں کی شکل بنا کر سڑکوں پر پھرنا چاہ رہا ہے، مخنث ہے۔ علماء نے ایسے مردوں کو مخنث کے باب میں لکھا ہے، ملعون ہے، لعنت ہے ایسے مردوں پر۔ اس لیے معاشرہ ہو، شرعی لباس ہو، شرعی چہرہ ہو، اس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی شرعی لباس، شرعی پردہ۔ شرعی لباس کسے کہتے ہیں؟ بازاری برقعے کو بھی شرعی لباس نہیں کہتے، شرعی پردہ نہیں کہتے۔ اس میں چمک دمک فیشن ہو، وہ برقع ہے نہیں، ہو تو فیشن ہے۔ ایسا برقع ہو جس میں گڑیا بھی گڑیا دکھائی دے، ایسا برقع نہیں پہنانا چاہیے جس میں گڑیا بھی گڑیا دکھائی دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پیر کو زمین پر زور سے مت مارو ورنہ پاجیب کی آواز ظاہر ہوگی۔ موچے ہیل کی چپل جس سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ علماء نے کہا عورتوں کو تن کے نہیں چلنا چاہیے۔ فرمایا کرتے تھے ایسا کامل اور شرعی پردہ ہو کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن میں جسم کا کوئی عضو، یہاں تک کہ چھوٹی انگلی کے پوروے کے ناخن بھی ظاہر نہ ہو۔ شیطان ننگا رہتا، اس نے قسم کھا یہ عالم کی اولاد کو میں ننگا کروں گا، اس لیے ایسا چست ٹائٹ تنگ باریک لباس لے کر آیا جس سے جسم کی حیت ظاہر ہو۔ حدیث میں نساء کاسیات عاریات مائلات مومنات لم یجدن ریح الجنہ، کہ بہت سی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہنی ہوں گی لیکن کپڑوں سے بنانا اور خالی ہوں گی، خود بھی مائل ہونے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، انہیں باوجود نماز روزہ حج زکات کی جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اس طرح عورتوں کے لیے ٹائٹ سست تنگ لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بھی ایسا سست ٹائٹ تنگ لباس ناجائز اور حرام ہے۔ انہیں کی بازار کا فیشن ہے، یورپین انگریزی کپڑے فیشن کے نہیں میرے بزرگ۔ شرعی پردہ کسے کہتے ہیں؟ کہ 7 سال کی بچی ہو یا 70 سال کی بوڑھی عورت ہو، کہیں سے کہیں تک بے پردگی ظاہر نہ ہو۔ اس لیے پردہ فرض ہے ایمان کی طرح، بے پردگی حرام ہے کفر کی طرح۔ کوئی عورت کافر ہوگی مسلمان بے پردہ کیوں ہے؟ جب پیر کا اتنا پردہ ہے تو چہرہ مرکز ہے، کتنا اس کا کتنا پردہ ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ان کی آہٹ سنی آنے کی سب نے پردہ کر لیا، اپنے چہرے کو چھپا لیا سوائے میرے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، شروع میں اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے پاس جن آتا ہے، شیطان آتا ہے، کوئی بھوت پریت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ جب وہ آئے تو مجھے بتائیے۔ تھوڑی دیر میں فرشتہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدیجہ وہ تو آ گیا، فوراً اپنے سر کا دوپٹہ ہٹایا، ہٹانا تو فوراً غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تو چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں اپنا گریبان کھولا، گریبان کھولتے فوراً غائب۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہا رسول اللہ یہ کوئی جن اور شیطان خبیث نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے جو حیا کا معاملہ فرما رہا۔ کچھ وقت جبریل کا پتہ ہوا کہ جبریل نے یہ فرشتہ ہے جو عورتیں بے پردہ بے دوپٹہ بازاروں میں گھومتی ہیں، ان کے سامنے فرشتے پھٹکتے ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگوں
اپنی وفات کے وقت بھی تاکید کی تھی کہ میرا جنازہ ایسے اٹھانا جس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. علماء لکھا ہے اسی زمانے سے عورتوں کا جنازہ پردے کے ساتھ اٹھنے لگا. پڑھائی کے نام پر بے حیائی جائز نہیں ہو سکتی. اس غلیظ تالاب اور گندے نالی کی طرف ہم نے بھیجا ہے ایجوکیشن کے نام پر, وہاں سے کوئی پاک ہو کر نہیں آتا. فرمایا کرتے تھے باطل نے مخلوط ماحول قائم ہی کیا ہے دنیا میں گناہ کو عام کرنے کے لیے. شراب کے اڈے سے زیادہ برا ہے مخلوط ماحول. شراب کا نشہ ہوتا جاتا, بے حیائی کا نشہ نہیں ہوتا. اس لیے میرے بزرگوں شرعی پردہ, اسی طرح شرعی محرم. شرعی محرم کسے کہتے ہیں؟ جس سے شادی کرنا حرام. اس کے علاوہ دنیا میں جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں, مردوں کا عورتوں سے, عورتوں کا مردوں سے پردہ ہے. بلکہ جو بے پردہ عورت ہو, با پردہ عورتوں کا بے پردہ عورتوں کو دیکھنا ایسے ہی گناہ ہے جیسے کس طرح کسی مرد کو دیکھنا. یہ تو فاحشہ عورت ہے, بے پردہ ہے, کوئی بات نہیں, تو عورت ہی عورت ہے, دیکھ لو کہ نہیں. ان گھروں میں بے حیائی بے پردگی انہی بے پردہ عورتوں کے راستے سے داخل ہو. اس لیے مولانا گیا رحمۃ اللہ علیہ کیا بے پردہ عورتوں سے بھی حضرت کے گھر کی مسکراہٹ پردہ کرتی تھی. آج کے زمانے میں ایک بڑی گھٹنے کی دنیا دار آئی. اس زمانے میں پردے کی کیا ہوگی, اس کے باوجود حضرت کی اہلیہ آنگن کے گھر میں داخل اندر کمرے میں حجرے میں چلی گئی. تو خادمہ نے کہا تو آپ ہی سے ملنے کے لیے آئی ہے. حضرت کی اہلیہ نے فرمایا اگر عورت ہوتی تو عورت بن کر آتی. وہ عورت ہی کیا جس میں پردہ ہو. اس لیے میرے بزرگوں پردہ ہے جو ہر حال میں ہے. شرائط قواعد کے ساتھ سے لے کے بیرون تک عشرے تک 6 جوڑے ساتھ ہی مستورات بھی ہو سکتی. کوئی لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ صرف والدہ ہی کے ساتھ جا کے طور کے ساتھ نہیں جائے گی. ایک ہی بار 2 بھی جا سکتی ہے. کتنی باشعور ہو کے اپنا کام خود کر سکے, دوسروں کے لیے معاون بن سکے. یہ شادی سے پہلے اپنی لڑکیوں کا 40 سے روزہ کم سے کم اور 10 عشرہ لگوا دینا چاہیے. غیر محسوس طریقے پر آپ دیکھیں گے باطل ہماری ماں بہنوں کا 20 سال لگوا رہا اپنے ماحول میں. LKG UKG نرسری 1 سے 10 دن +2 پہ, اس کے بعد گریجویشن دے دیا. ایسے باطل کے ماحول سے گزارتے زندگی جہاں ایمان کے بھی سودے ہو رہے اور ہم درخواستوں کو بہت سمجھ لیے. یہ تو بالکل ادنا درجے کی بات ہے. اس طرح اہتمام اور ماؤں کی ذمہ داری. حضرت نے کہا اپنی اولادوں کی فکر نہیں کرو گے, اولادیں تمہاری ہوگی, باطل ان کو اپنا اہلکار بنا لے گا. تم نے ایمان کی محنت نہیں سکھاؤ گے, کافر تمہاری اولادوں کو کفر کی محنت سکھائے گا. باطل عورتوں کو, مسلمان عورتوں کو کمانا اور بے پردہ ہونا سکھاتا ہے. جس طرح گھر کے مرد بے غیرت ہو جاتے ہیں, ان مردوں کی بے غیرتی کی علامت ہے کہ ان کی گھر کی عورتیں ان کے ساتھ بازار میں ہوں. اب دیکھیں کون سی شادیاں ہے بازار میں. یہی کہ کوئی بات نہیں جائز. دین کا معیار جماعت بنی ہے, دین کا معیار اجتماع سنت کرے. میلوں میں, مولوں میں, بازاروں میں, دفتروں میں بے حیائی بے دینی کے اڈوں پر اللہ نے اسی طرح منع کیا تھا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, جاہلیت کا فرنا مت کرو. جہاں نکلنے سے منع کیا گیا وہاں تم خوب لے کے جاؤ, اور جہاں نکلنا ثابت وہی منع کر دیا کہ کہاں نہیں جا سکتی. کسی اللہ کے راستے میں جماعت نہیں جا سکتی. کیوں کہ جائے گی تو کتنا ہوگا. حالانکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ جو عورتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں بہت سے عورتیں فتنوں سے نکل گئی, اور نہ نکلنے والی کہاں ہے, فتنوں میں پڑی ہوئی ہے. یہ تو منافقین کہا کرتے تھے کہ جب لوگ جائیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا لا فتنہ کہ تم تو رک کر فتنے میں پڑ گئے.
اس طرح مکمل خروج کی محنت روزے کے لیے شرعی پردہ، شرعی محرم، کنوارا لڑکا بھی روزہ میں جائے گا، اگرچہ جماعت میں کنواری لڑکی ہو اپنی والدہ کے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ ہے۔ اس طرح محنت کے بعد میرے بزرگوں بنیادی چیز یہ نہیں کہ کام پورا ہو گیا، ہمارا سارا دین مجموعی کے تابع اگر ہمارے معاشرے میں بھیجیں گے، جیسا نے کہا دین کی حفاظت معاشرے سے ہوتی ہے، کیونکہ ارتداد کی صدا ہی معاشرے سے ہوتی ہے۔ اس طرح پھل کی حفاظت چھلکے سے ہے، اس طرح اپنا ہفتواری تعلیم کا نظام قائم کرنا تاکہ ہمارا معاشرہ دینی معاشرہ ہو۔ مدینہ جیسی پاکیزہ بستی اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں تقاضا رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تقاضا لے کر فوری طور پر آپ نے پورا کیا۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ پرانی ایسی مستورات اور جو آنے والی مستورات کو دین سکھا دیا کرے، دین کی محنت سکھا دیا کرے۔ اس حدیث کی تشریح میں کہ ہمارے بڑوں نے ہفتواری تعلیم کے لیے بات طے کی ہے کہ کم سے کم 15-20 گھرانوں کے درمیان ہفتواری تعلیم، اور ایک محلے میں 100 گھر ہے، 5 ہفتواری تعلیم ہونی چاہیے۔ 5 مستورات کا وقت لگا، 3 کا 3 روزہ، 2 کا 10۔ شہر کے ہفتواری مشورے سے کوئی پردے والا مکان جس میں مردوں کی آمد و رفت ہو، 1.5 گھنٹے کی تعلیم ہوگی، 1 ہفتہ منتخب، 1 ہفتہ فضائل اعمال اور مسجد کے مشورے سے اعمال طے ہو جائے، صفات کا مذاکرہ، تشکیل، کتابی تعلیم، استقبال۔ ان مستورات کے کہوں گے جو وقت لگائی ہوئی ہے، شادی شدہ ہے، کنواری لڑکی صرف کتاب پڑھ سکتی ہے بشرطے کہ اس کا سر لگ چکا ہو۔ اس طرح 4-5 ہفتے میں ایک مرتبہ مردانہ بات بھی ہوگی۔ جب مردانہ بات کا تقاضا ہے، سارے تقاضوں سے مقدم مستورات کے تقاضے کو رکھا جائے گا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ عید کی دن آئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں تقاضا رکھا، آپ نے سارے تقاضوں سے فرمایا کہ چلو ابھی آرام چھوڑ کر، جیسے نے کہا جب مرد عورت کا تقاضا ٹکرا جائے تو مستورات کے تقاضے کو کیا کرو، پیچھے کر دو۔ 5 مہینے ہو گئے اب تک مستورات میں بات نہیں ہوئی ہے۔ یہاں ہر ہفتے مردوں میں بات ہو رہی، لشکر کے عنوان آپ دیکھیں، آپ فوراً تشریف لے گئے، جا کر آپ نے پوری بات رکھی، اخیر میں سمجھایا کہ دیکھو سارے اعمال کے باوجود میں نے تم لوگوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا، مدینہ کی پاکیزہ عورت ایمان اعمال والی خلبلی مچیا سنا کیوں؟ آپ نے کہا بالکفر، کفر کی وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ کہ نہیں اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکری کرتی ہو۔ اس طرح اللہ کی نافرمانی حرام ہے، اسی طرح شوہر کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ کہیں سے کہیں تک میرے بزرگوں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ حدیث میں کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی، اس کا کوئی عمل فرض نفل اللہ کے قبول ہی نہیں ہوگا، ایک بار اس کے اوپر نہیں جائے گا۔ اس عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے۔ حدیث میں کہ اگر تم تنور میں روٹی ڈال چکی ہو، تمہارا شوہر تمہیں آواز دے تو روٹی جل جائے، جل جانے دو، لیکن شوہر کا دل نہ جلے، آ کے سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ان کے ساتھ ان کی محرم، آپ نے اس خاتون سے پوچھا تمہارا شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ خود ہی فرمایا تمہارا شوہر تمہاری جنت یا تمہارے لیے جہنم۔ ابن حبان کی صحیح روایت ہے، جسر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک اگر شوہر کے جسم میں زخم ہو، خون اور پیپ نکل رہا ہو، اور کوئی عورت کوئی بھی اپنے شوہر کے زخم کو زبان سے بھی صاف کرے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے زمین پر اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ سے بھی بڑا حق شوہر کا ہے۔ اس طرح مردوں سے فرمائے کہ تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنے سے نرم ہو، الطف ہو۔ جس طرح دودھ پیتے بچے کے ساتھ نرمی کی جائے گی، اس سے کہیں زیادہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ نے ان کو آدم کی پتلی سے پیدا کیا، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، علماء لکھا ان کو سر سے پیدا نہیں کیا ورنہ سر پہ چڑھی بیٹھی رہتی۔
پیر سے پیدا نہیں کیا ورنہ مرد پیروں سے کچھ ڈالتے، دل سے قریب پیدا کیا۔ روایت میں کوئی بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنے بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ان دونوں کو اللہ رحمت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہ نگاہ کی اجنبیہ میں پڑ جائے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ہاں تصویری نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ٹھہراپن سے نفع اٹھا دو، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے کیا ہوگی؟ روز لٹ بجے گی۔ اب تو چلا لگا کے جا رہے سیدھا کر کے رہوں گا تو سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ نے فطرت میں ٹیڑھا رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی تو کہا کرتی تھی عمر امیر المومنین کہلواتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے۔ ایک صاحب حضرت عمر کے پاس آئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر، میری بیوی بہت، اس کی زبان خراب ہے، اس کا عمل خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بہت ساری شکایتیں۔ ہمارے پاس شکایتیں کیا ہیں؟ بیویوں کی شکایتیں۔ تو اپنی بیٹی کی شکایت کرتا ہے، ہر ایک کی زبان پہ بیوی کی شکایت، اور ہر بیوی کے بعد دنیا کے سارے مرد اچھے ہیں اور سب سے خراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، عائشہ تشبیہ دیا کرتی تھی کہ دنیا والوں کا سورج دن میں نکلتا ہے، میرا سورج رات میں شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کرتی تھی کہ اگر یوسف زلیخا کی سہیلی میرے یوسف کو دیکھتی تو انگلی نہیں بلکہ دل کاٹ لیتی۔ محبت تھی۔ حضرت عمر کے پاس تھا، اس نے شکایت کی، حضرت عمر نے کہا بیٹھو، دروازے بیٹھایا، فتویٰ گرایا، اندر گئے، جاتے داخل ہوتے ہی حضرت عمر کی بیوی ہے، جاہو جلال، داخل ہوتے ہی ڈانٹ ڈپٹ، چیخنا چلانا، شور شرابہ شروع۔ یہ آدمی بیٹھ کر سوچتا رہا جو مسئلہ میرے گھر کا تھا اس سے زیادہ سخت معاملہ تو حضرت عمر کے کرتا ہے، مومنین کے کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی باہر آئے، حضرت میں جا رہا، السلام علیکم، کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن جو مسئلہ میرے گھر کا ہے اس سے سخت معاملہ تو آپ کے گھر کا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو میرے اور جہنم کے درمیان یہ آڑ بنی ہوئی، یہ نہ ہوتی نہ جانے کتنے حرام کام ہوتے، اس کی وجہ سے میں بہت سے حرام چیزوں سے بچا ہوں۔ روزانہ ہماری خدمت کرتی، کپڑا دھلتی، گھر صفائی کرتی، بچوں کے لیے اپنی جان لگاتی ہے، مہمانوں کی ساری خدمت کرتی ہے۔ میں سفر میں ہوں، ساری چیزوں کون جھیلتی ہے؟ جھیلتی ہے، اس کی زبان جھیل لوں، کون سی بڑی بات ہے؟ اس آدمی نے کہا میں بھی ایسے ہی کیا کروں گا، کیا کروں گا؟ جھیلوں گا۔ جنت میں سب سیدھی ہو جائے گی، جنت کی ساتھی ہے، دنیا میں سب الگ، جنت میں سب الگ الگ، اور یہ بیوی کہاں رہیں گے؟ ایک ساتھ رہیں گے، وہ بھی چھوڑے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں تمہاری صرف تعلیم کر کے چھوڑ دیا، اب تمہاری تعلیم کا عنوان ہی تشکیل ہے، نقد جماعت بنانا۔ ہر ہفتے 3 دن سے لے کر اور تیسرے سال کی جماعتوں کی تشکیل ہوگی، مردوں کی سالانہ 6 ماہ، 2 ماہ نظامتی، 4 ماہ روز، اسی طرح 5 ماہ اہتمام کے ساتھ۔ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ کی تشکیلیں ہیں، ہر گھروں میں اسٹوڈنٹ ہیں، پیپر کے بعد چھٹیوں میں ان کا چلہ لگے گا، مدارس کے طلبہ کی بھی تشکیل ہوگی۔ اسی طرح دوسری تشکیل ہوگی ہر گھر میں جماعت کے قیام کی، کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جن گھروں میں جماعتوں کا قیام نہ ہو۔ تیسری تشکیل ہر گھر کی تعلیم کی، 5 اعمال کی، اس میں قرآن کا کتابی تعلیم کی بات کا مذاکرہ، تشکیل اور آئندہ کا مشورہ، یہ اعمال تطہیر ہے، اسی سے ہمارے گھروں میں طہارت آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ہدایت دی، اسی قرآن کی برکت سے تمام ایسا قرآن کا حلقہ لگے گا، لیکن منتخب بالکل فضائل کی بات کا مذاکرہ اپنے ہاتھوں کے سامنے صفات کے ساتھ زندگی گزارے اور مشورہ بھی گھر کے مشورے سے اللہ رب العزت نے فتح نازل کر دی، فتح مکہ کی خوشخبری آئی، فتح مکہ گھر کے مشورے کی برکت ہے۔ بلقیس ایک عورت، اس نے مشورہ کیا، پوری قوم صبا ہدایت پر آ گئی۔ فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، ہمیں کیا ضرورت مشورے کی، پوری فرعونی دانا کو برباد ہو۔ اسی طرح میرے بزرگوں چوتھی تشکیل ہوگی بچوں کو مکتب میں بھیجنا، مردوں کو مسجد میں، کہ ہر مرد 8 گھنٹہ مسجد کی لوگ خالی کریں تاکہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹہ آباد ہو جائے۔ اسی طرح رمضان آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری
رجب اور شعبان میں شروع کر دیتے تھے، دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے اور رمضان میں پہنچا دے۔ رمضان کی تیاری بازاروں سے نہیں ہوتی، اس لیے خروج کے بعد ہر مرد ہر عورت اپنی مسجد میں، عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ اگر یہ اعتکاف نہیں کریں گی تو یہی رمضان کے آخری اشروں میں بازاروں کی زینت بنے گی۔ مسلمانوں کے معاشرے کی بے حیائی اور بے پردگی کی کھلی ہوئی دلیل اور علامت ہے کہ مسلمان کی عورتیں کہاں دکھیں؟ بازار میں دکھیں۔ کون سے صحابی آپ دیکھ لیں بازار کرتے تھے؟ فرماتے ہیں اس زمانے میں مسلمان عید کی تیاری بازار سے کرتا ہے، صحابہ کہاں تیاری کرتے تھے؟ اعمال سے کرتے تھے۔ اس لیے اعتکاف اہتمام کے ساتھ اس کی تشکیل ہوگی، اور ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں چوتھا کام ہر 6 مہینے پر چشمائی جوڑ ہوگا۔ چشمائی جوڑ کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے اس کی تاریخ طے ہو جائے، اگر نہیں ہے تو فوری طور پہ محنت کر کے جوڑ کو کر لیں۔ سال میں 2 جوڑوں گے، پورا ضلع اس کے لیے محنت اور مشورہ کر کے طے کریں۔ حضرت نے کہا ہے کہ یہ اصولیابی کا جوڑ ہے، اس طرح مردوں کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے ضلع کا، اسی طرح مستورات کا سالانہ اجتماع ہے، لیکن وقت لگائی مستورات جوڑیں گے، ان کا کم سے کم 3 سے روزہ لگا، اس سے اوپر کہ وقت لگائی جوڑ لو، نہیں جو وقت نہیں لگا رہی ہے ان کی کیا محنت ہو رہی ہے، اس کے لیے محنت، اس کے لیے جوڑ ہے، اس کے لیے مشورہ ہے۔ ایک کا وقت لگوانا اور 35 سے 40 مستورات جوڑیں گی، ان میں منتخب سے خروج کے فضائل کی تعلیم ہوگی۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ مردانہ مذاکرہ ہوگا، وہ ساتھی بات کرے گا تو وقت لگایا ہوا شادی شدہ اور مستورات کے کام سے واقف اور خود بھی تقاضا پورا کرے، ساتھی سے تقاضا پورا کروا سکے۔ اس کے بعد وہی تشکیل کی جو پرچی ہے وہ پرچی بھریں گے، اور بخیلوں کی جماعت نہیں بنائیں گے، شادی کریں گے ہمارے کھلے خرچ کے ساتھ، جماعت میں جائیں گے پکا بخیل بن کر کے۔ 30 لاکھ کی شادی اور 3,000 کی جماعت بنے گی، 50 لاکھ کا گھر بنایا اور 5,000 کی جماعت کی پرچی بنے گی۔ میرے بزرگوں ہمارے پاس مال ہے لیکن باطل کے مطلب پہ خرچ ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میری رخصتی ہوئی تو جھولا جھول لیتی، میرے والدہ نے جھولے سے اتارا، منہ پر پانی کا چھپکا دیا، بال سمیٹتی اللہ کے نبی کی خدمت میں، تو میں آپ کی دلہن میں کتنا خرچ ہوا؟ قسم کھا کے فرماتی میری شادی میں نہ اونٹ ذبح ہو نہ بکرا ذبح ہو۔ جو ہمارے میک اپ کا خرچہ ہے 1 رات کا، اگلے دن پانی میں نالی میں ہوتا ہے، اس سے سارے نقصان کا سفر ہو سکتا ہے۔ جو ایک باراتیوں کا خرچہ ہے، باراتیوں کا، حالانکہ باراتی حدیث میں ہے کہ چور اور ڈاکو ہیں، چور بن کے جاتے ہیں، ڈاکو بن کے نکلتے ہیں کھا پی کر۔ کون سے نبی کون سے سامنے بارات گئے آپ دیکھیں۔ شادی کرنا سنت یہود و نصارہ کے طریقے پر، حضرت نہیں، شادی سنت ہے نبی کے طریقے پر، یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں۔ جو باراتیوں کا خرچہ اسے ساری دنیا کا سفر ہو سکتا ہے۔ یہ لمبے خرچوں کی جماعتیں بنے گی، حضرت نے کہا دلی کی جماعت بھی 30,000 کی بناؤ، 3,000 کی، بیرون کی جماعتیں بھی 50,000 کی نہیں 5,000 کی ہو، وہی پرچی پڑھ کر سنا دے، اور پھر اس کے بعد دوسری محنت، دوسری مجلس ہوگی، مقامی اعمال، قواعد، شرائط، اور اس کے بعد جماعتوں کی نصرت، اعمال کی پابندی، ان سب چیزوں کو بتا کر دعا کر کے اپنے کا حضرت نے کہا ہے کسی بھی اجتماعی عمل میں اجتماعی کھانا نہیں ہوگا، پانی میں پتی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کے اس کو؟ جی بریانی کے ڈیگ اتاریں گے، اب کی مرتبہ تو کوئی بات نہیں، آئندہ دیکھیں گے، ہیلے بہانا نہیں کرنا چاہیے، جو یہاں سے کہا گیا وہ کرنا، اطاعت کے ساتھ چلیں گے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے گا۔ بغاوت سے سوائے محروفی کے کچھ نہیں ملتا، جن لوگوں نے بغاوت کی کیا ملا انہیں؟ اس لیے حدیث میں اپنے امیر کی اطاعت کرو جب تک تمہیں شریف اوپر کا حکم ہے۔ ہمارا پرہیز چل رہا، ہم بلے پریشر اور شوگر کے مریض ہیں، نہ ہم نمکا کھاتے ہیں نہ میٹھا، ہم تو اپنی ضرورت کی چیز لے کے چلتے ہیں۔ صحابہ ورا اور تقوی کے ساتھ چلتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ گئے، 5 سال تک رہے، کچھ نہیں کھایا، اپنے ساتھ ستو لے گئے، کسی کو گھول کے پی لیا کرتے،
اس لیے صحابہ اجتماعی مال سے ایسے بچتے یتیم کے مال سے بچا جاتا ہے. یتیم کا مال کھائیں گے آپ؟ اپنے آپ کو میرے بزرگوں اس طرح چیزوں سے بچا کر اور اطاعت کے طرح چلنا. جناب ابن سالم ایک صحابی اللہ کے نبی کے خدمت میں چند باتیں پوچھی. سکون کھا کے کہا واللہ لا ازیدن علیہم شیئا ولا انقص، یا نبی اللہ کمی زیادتی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو گواہ بنا کر کہا ان صدق دخل الجنہ، اگر جنتی کو دیکھنا چاہو فلاں کو دیکھ لو. اتنی سی بات طے کی تھی کہ جو کہا گیا وہ کرنا، وہ کہنا کریں گے انشاءاللہ. ابھی سے کریں گے بعد میں کریں گے. اس لیے واپسی کے نام پر نہیں کہ بازار چلو کہ بازار سے سامان خریدیں گے. فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر ایک قلم